السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواں پارہ سورۃ الانفال، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر اونگ تاکہ اس سے بے خوف ہو جاؤ تم۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتار رہا تھا تمہارے اوپر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم لوگوں سے شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط گرہ لگا دے تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس کے ساتھ ثابت قدم رکھے تمہارے پاؤں کو۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب وحی فرمائی تیرے پروردگار نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثابت قدم رکھو تم ایمان والوں کو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جلد ہی میں ڈال دوں گا کافر لوگوں کے دلوں میں رعب، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے جوڑ جوڑ پر، ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ بے شک وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، ذالکم، یہ تمہارے لیے ہے، فَذُوقُوهُ، پس چکھو اسے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ملاقات کرو کافروں سے لڑائی کے دوران، فلا تولوہم الادبار، پس نہ تم پشتیں پھیرو ان سے، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو اس دن پیٹھ پھیر کے بھاگا، الا متحرفا لقتال، لڑائی کے کسی داؤ کے لیے، او متحیزا الی فئات، یا کسی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ، تحقیق وہ لوٹے گا اللہ کا غضب لیے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس نہیں قتل کیا تم نے انہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے مارا انہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ،
اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ پھینک رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ بدلہ دیں مومنوں کو اس سے اچھا بدلہ دینا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ذالکم، یہ بات ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والے ہیں کافروں کے مکر کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تحقیق تمہارے پاس فیصلہ آن پہنچا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پلٹو گے، نعود، ہم بھی واپس لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہیں کام آئیں گی تمہاری جماعتیں کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ بڑی تعداد میں ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنین کے ساتھ ہیں۔ غزوہ بدر کے اسباب گزشتہ سبق میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ان آیات میں غزوہ بدر کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی گزشتہ گفتگو میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی پرتاثیر دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح اور نصرت یقینی بن گئی۔ اس کی ایک صورت اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے کتار در کتار فرشتوں کا نزول فرما کے ظاہر فرمائی۔ دوسری صورت اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ رب العالمین نے تم لوگوں پر اونگ کو طاری کر دیا، جس نے بے خوف کر دیا تمہیں اس سے۔ میڈیکلی اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر کسی مریض کا آپریٹ مقصود ہو تو اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ جب بے ہوش ہو جائے تو پھر اسے کچھ خبر نہیں، وہ جو ایک وہم، وسوسہ، ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، مریض ان تمام باتوں سے بے خوف ہو کے سو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی جلد کو کاٹا جاتا ہے، اس کے اعضاء کو درست کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سٹیچنگ کی جاتی ہے، بائنڈنگ کی جاتی ہے، لیکن مریض بے خبر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں چونکہ ایک طرف 250 پونے 300 مسلمان تھے اور دوسری طرف کفار کا 1000 کا مسلح لشکر تھا، فطرت انسانی کے سبب عین ممکن تھا کہ مسلمان ڈر جاتے، خوف طاری ہوتا کہ پتہ نہیں یہ ہم سے چونکہ تعداد میں 3 گنا زیادہ ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی وافر مقدار بھی ہے، نہ جانے اس لڑائی کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا۔ لہذا اللہ کریم نے مومنین کو ایک امن کی نیند سلا دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ واقعتاً جیسے ایک بندہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس طرح ہم اتنے بے ہوش ہو رہے تھے کہ ہم یوں کر کے اپنا ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے تو وہ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی سکینت اتر رہی تھی کہ جیسے کسی مریض کے اوپر بالکل بے ہوشی کا غلبہ ہو جائے۔ کس لیے؟ امنتم منہ، تاکہ اس کی وجہ سے مومنین کو امن نصیب ہو، خوف دور ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری صورت اللہ نے یہ پیدا فرمائی کہ آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بارش ایسی باعث رحمت مومنین کے لیے ثابت ہوئی کہ ایک تو ان کے پاؤں والی زمین وہ مضبوط ہو گئی تاکہ مسلمان جم کے لڑیں،
اور دوسرے نمبر پہ جو سفر کی وجہ سے پانی کی قلت تھی وہ دور ہو گئی، اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے اور ہر بندہ بارش کے لیے ترستا ہے، اور عرب کی گرمی تو کسی تعارف کی محتاج نہیں، صحرائی علاقہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں مسلمان تھے، تو اس رات اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ جس نے نہ صرف ان کی پیاسوں کو بجھا دیا، ان کے قدموں کی زمین کو مضبوط فرما دیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برسنے والی بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے جو جسموں میں نکاہت تھی وہ بھی دور فرما دی گئی۔ فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا اللہ نے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ساتھ وہ تمہیں پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی گندگی کو تمہارے سے دور کر دیا جائے۔ شیطانی گندگی سے مراد وہ جو وسوسہ مسلمانوں کے دل میں آ رہا تھا، کچھ مسلمانوں کے دل میں جو وسوسہ آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، کمزوری کی وجہ سے جمعیت مضبوط نہیں ہے ہماری، تو لہذا چونکہ یہ ڈر اور خوف بھی اس وقت شیطانی خیالات کی وجہ سے تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تم سے ان تمام وسوسوں کو اور شیطانی گندگیوں کو بھی دور کر، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں پہ مضبوط گرا لگا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ آسمان سے فرشتوں کا اترنا یا سکینت طاری ہونا یا آسمان سے بارش کا اترنا، یہ سارا کچھ اس لیے تھا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ مسلمان مضبوط قدم ہو کے لڑیں۔ اللہ اکبر۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اب جو آسمان سے فورس اتری، اللہ رب العالمین ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، وہ فرشتے جو آسمان سے نشان زدہ کتار در کتار سفید لباسوں میں اترے، اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو ان کی کمانیں سنبھالنے کا آرڈر کیا جا رہا ہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے زمین پہ جا کے میرے مسلمان، میرے چاہنے والے، ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے بندوں کی ثابت قدمی کا اہتمام کرنا ہے۔ اور فرشتوں کا اترنا واقعتاً ایسا تھا، آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندہ تنے تنہا کہیں لڑ رہا ہو اور ایسی بھیڑ میں اگر اسے کوئی اپنا خیر خواہ نظر آ جائے تو اس کے حوصلے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ لہذا فرشتوں کے اترنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اہل ایمان کے حوصلے بلند کر دیے جائیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں جلد ہی کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ جو حدیث مبارکہ آپ کو نوٹ کروائی تھی، پرسوں بھی اس کا ریفرنس دیا تھا کہ حضور نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء کی نسبت 5 طرح سے زیادہ فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میں بھی 1 ماہ کی مسافت دور ہوتا ہوں، اللہ میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس امت کا خاصہ بھی ہے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، کہ کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا گیا۔ کافروں کو ایک ایک مسلمان 2 نظر آتے تھے، یہ ایک معجزہ تھا، اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا میدان بدر میں کہ کافروں کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ ان کو ایک ایک بندہ 2 بندے نظر آنے لگے۔ ساتھ آپ فرشتوں کو ایڈ کر لیں تو ظاہری بات ہے ان کی تو مت ماری جانی تھی اتنے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کے، حالانکہ وہ اپنی طاقت کے نشے اور گھمنڈ میں مصروف تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، آپ نے نہیں رکنا، آپ ان کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ یہ ایسا حوصلہ نصیب پھر ہوا فرشتوں کے نزول کی وجہ سے کہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، بچوں کو بھی آپ سٹوری کے طور پہ یہ واقعہ سنائیے گا۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں لڑ رہے ہیں تو معلوم ہوا، خبریں چل جاتی ہیں، سنتے چلتے چلاتے خبر، 2 ننھے بچے تھے مدینہ طیبہ میں، ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا۔ ایک کی عمر میکسیمم 7 سال ہوگی اور دوسرے کی 8 یا 9 سال ہوگی۔
باہر سے انہوں نے خبر سنی کہ یہ مسلمانوں کی جنگ جاری ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں۔ کس لیے گئے ہوئے ہیں؟ وہ بتانے والے نے بتایا کہ ابو جہل رسول اللہ کو گالی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کفر کے ساتھ کہ کفر والے ٹکنے نہیں دیتے مسلمانوں کو، توحید اور شرک کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں ننھے بچے گھر آئے تو آ کے کہنے لگے اماں آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ میدان بدر میں جانے کی ہمیں پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا آپ جا کے کیا کریں گے؟ اقبال نے اپنے الفاظ میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا تھا، کہا مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ماں بڑی حیران ہوئی، یہ دیکھیے اللہ نے کیسا روب ان لوگوں کا کافروں کے دلوں میں ڈالا۔ ماں کہنے لگی بیٹا آپ چھوٹے چھوٹے بچے اور ابو جہل تو بہت بڑا سردار ہے۔ تو بچوں نے پھر جواب دیا غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اور وہ مائیں بھی مثالی مائیں تھیں، انہوں نے چھوٹی تلواریں اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں تھما کے بدر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب آگے دوسرا اس کا نقشہ دیکھیے، دوسرا پہلو دیکھیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں لڑ رہا تھا کافروں کے خلاف، تو مجھے آواز آئی، آواز یہی چچا یہ تو بتائیے ابو جہل کون ہے؟ فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ پھر آواز آئی، میں نے دیکھا کہ میرے اس طرح کرتے کو کوئی کھینچ رہا ہے، کوئی مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو دو وہی چھوٹے چھوٹے معوذ اور معاذ، ایک میرے دائیں کھڑا ہے ایک میرے بائیں کھڑا ہے۔ کہنے لگے چچا ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تو تم لوگوں نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ تو پھر وہی بات دہرائی، مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میری نگاہ پڑی، وہ کلگی کی ٹوپی پہنے ابو جہل سامنے لڑ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ابو جہل ہے؟ کہتے ہیں میرے ابھی کہنے کی دیر ہے، ان لوگوں میں ایسا حوصلہ اللہ کی طرف سے پیدا ہو گیا کہ یہ شہینوں اور شہبازوں کی طرح ابو جہل کی طرف دوڑے اور لپکے اور آن ہی آن میں اس کو زمین پہ لٹا کے تلواروں کے وار کرنے شروع کر دیے۔ 7-8 سال برس کے دو بچوں نے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب تمہیں اللہ نے حوصلہ دے دیا، اب ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کے جوڑ جوڑ کے اوپر مارو۔ کس لیے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ہے۔ اور یاد رکھیے حضور کی مخالفت اتنا بڑا گناہ ہے، یہاں کچھ باتیں میں آج آپ کو عرض کروں گا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن حضور کی مخالفت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی غمی کے ایونٹس ہوں ہمارے گھروں میں، آپ دیکھیے ہم قدم قدم پہ رسول اللہ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں اکثر آپ کو امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول سنایا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے معاملے خراب ہوتے ہیں آپ اس کی بنیاد جا کے دیکھیے، آپ کو حضور کی مخالفت نظر آئے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان حضور کی مخالفت کرے اور اس کے معاملات ٹھیک چلتے رہیں۔ اس لیے کافروں کو مار پڑ رہی ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک اپنا اور اپنے حبیب پاک کا مطیع اور فرما بردار رکھے۔ وجہ پتہ کیا بھائیو؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ابھی نماز عشاء کی پہلی رکعت میں قرات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پہ بھی یہی عنوان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور ان کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آگے چل کے سورۃ التوبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں حضور کی مخالفت اتنا بڑا گناہ ہے، علم یعلموا
अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे वो जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। सूरह फुरकान में आप चल के आगे पढ़ेंगे 19वें पारे के इब्तदाई मकामात पे इंशाअल्लाह। यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम अपने हाथों को काट काट के खाएगा और कहेगा या लैतनी, हाय मेरे लिए अफसोस, हाय मेरे लिए हलाकत, हाय मेरे लिए बर्बादी कि मैंने हुजूर का रास्ता छोड़ के और लोगों के रास्ते को देखना शुरू कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है। आइए हदीस मुबारक आपको बरकत के लिए सुना दूं, आप तफसीर में नोट फरमा लें। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत सारी जन्नत में जाएगी सिवाय अबा करने वालों के। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अबा, हमने पूछा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये अबा क्या है? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी अताअत की जन्नत में चला गया। वमन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की चूंकि वो मेरी नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ लिहाजा वो जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। एक और हदीस मुबारका के अल्फाज इंसान को हला के रख देते हैं। सरकार फरमाते हैं वजुइल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, जो जो मेरी मुखालफत करता है अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर लिख दिया है, उसके ऊपर जिल्लत और रुसवाई जारी हो जाती है। तो दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हर हाल में अपना और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी का जज्बा नसीब फरमाए रखे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किस मौका पे याद आ गई, इनके भाई हजरत अब्दुर्रहमान को अल्लाह ने बेटा दिया, अकीके का फंक्शन रखा। हजरत अब्दुर्रहमान ने इस नीयत के साथ ऊंट मंगवा लिया अकीके में ज़बह करने के लिए कि ऊंट का गोश्त ज़्यादा होता है, ज़्यादा गुरबा में फ़ुक़रा में तकसीम होगा, ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा। जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अकीके के फंक्शन में भाई के घर चली गई और मालूम हुआ कि इन्होंने ऊंट अकीके के लिए मंगवाया है, सैयदा आयशा गुस्से के साथ उस फंक्शन से उठ गई और फरमाने लगी अभी तो मैं जिंदा हूं, तुम मेरे सामने मेरे रसूल की मुखालफत करते हो। याद रखो जब मेरे नबी ने फरमाया कि अकीके में लड़की के लिए एक जानवर छोटा और लड़के के लिए 2 बकरे या बकरियां ज़बह की जाएंगी, तो तुम कौन होते हो हुजूर की मुखालफत करने वाले? लिहाजा जिस फंक्शन में हुजूर की मुखालफत हो, आयशा पैगंबर की बीवी वहां बैठना भी गवारा नहीं करती। आप अंदाजा कीजिए हुजूर की मुखालफत कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाले हैं। ये वजह क्या हुई? ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु, ये सदाएं तुम्हारे लिए हैं, तुमने हुजूर की नाफरमानी की, चखो इन्हें। वअन्न लिल काफ़िरीन अज़ाबन नार, और याद रखो कि इन सजाओं के बाद एक जहन्नम की भड़कती आग की सूरत में भी काफिरों के लिए अल्लाह ने अजाब तैयार रखा है। इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, जब तुम लड़ाई के मैदान में काफिरों के आमने सामने आ जाओ, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तुम उनसे पुश्तें फेर के नहीं भाग सकते। हालते जंग में मैदान से फरार होना ये बंदा-ए मोमिन और मुसलमान के लिए ज़ेबा नहीं है, क्योंकि उसका नुकसान बहुत है। बिलखुसूस ये स्पेशल हुक्म ग़ज़वा बदर वाले दिन के लिए मुख्तस था, जब हुजूर को एक एक फौजी की ज़रूरत थी। जितनी भी इनफरादी कुव्वत हो वो कम थी, इसलिए ये इतना सख्त कानून आसमान से पास करके नाजिल किया गया। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, उस दिन जो पीठ फेर के भागा, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन, वो लड़ाई के दाव पेच जानता हो और देखे कि अब ऊंट किस करवट बैठने वाला है, अब रिजल्ट और नतीजा कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं निकलने वाला,
او मुतहय्यिज़न इला फ़ियातिन, या किसी जमात की तरफ पनाह लेने के लिए भागे। मैदान बदर में ये सख्त सज़ा इसलिए तजवीज़ कर दी गई कि उस दिन लड़ाई से भागना भी इस्लाम को धोखा देने के मुतरादिफ था, और उस दिन किसी जमात की पनाह में आना भी मुर्तद होने के मुतरादिफ था, क्योंकि काफिरों के सिवा और जमात कोई नहीं थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बाकायदा इसकी तफसीर ये फरमाई है कि ये हुक्म मैदान बदर के लिए ख़ास तरीन था, क्योंकि उस दिन मोमिन भाग के जाते तो जाते भी कहाँ, आ जाके काफिरों के पास जाते, और काफिरों के पास पनाह का मतलब ये था कि उन्होंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से उस अहदो पैमा को तोड़ दिया था। नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर के दस्ते शफकत पे इस बात की बैत की है कि मर जाएंगे लेकिन हम हुजूर के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। ये हुदैबिया का जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था तो कुफार की तरफ से एक आवाज आई, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिन लोगों की इमा पे आप हमारे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि ये तितर बितर हो जाएं, ये आपको छोड़ जाएं। और उस मौका पे सहीहुल बुखारी में आता है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इतने सख्त अल्फाज बोले थे, मैं बयान नहीं कर सकता। इतने सख्त अल्फाज गाली की सूरत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफिरों के नुमाइंदे को दिए थे। फरमाया था अमसिस बदरल्लात, ये गाली की एक सूरत है, जाओ जाके दफा हो जाओ। क्या तुमने हमारी मिसाल ऐसे समझी कि हम हुजूर को छोड़ जाएंगे? और फिर हुजूर को मुखातिब करके तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया था, हुजूर हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह नहीं कि जब जिहाद का वक्त आए तो उन्होंने कहा था अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, जाओ आप जाके लड़ो, आपका रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं, माले गनीमत आएगा तो उसमें हिस्सा जरूर हमें दे दीजिएगा। हम तो वो लोग हैं नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहादी मा बकीना अबदा, हम मर तो सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया कि आज के दिन जो ये जुर्रत करेगा फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से गुस्सा लेके गजब लेके लौटेगा। व मअवाहु जहन्नम, बदर के मैदान से जो फरार हुआ वो जहन्नम में जाएगा। व बिअसल मसीर, ये बड़ी बुरी है लौटने की जगह। फलम तक़्तुलूहुम, अगली बात, मैदान बदर का फैसला हो गया, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। रास्ते में एक मुसलमान कहता है उस काफिर को मैंने मारा है, दूसरा कहता है उस काफिर को मैंने मारा है, तीसरा कहता है नहीं नहीं आपका क्या किरदार था, मैंने मारा है। आसमान से जिब्रील वही लेके आ गए। फलम तक़्तुलूहुम, और मत ये समझो कि हमने उन्हें कत्ल किया है, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, असल तो मदद अल्लाह की तरफ से उतरी, अल्लाह ने उन काफिरों को मारा। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मेरे महबूब आपने नहीं फेंका, जब फेंका आपने वो अल्लाह ने फेंका था। मैंने परसों के दरस में गुजारिश की थी, जो पहला दरस था असबाब बदर के हवाले से, कि जनाब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमा में, जहाँ आज मस्जिद अरीश है, हुजूर बड़ी लंबी चौड़ी मनाजात और दुआएं फरमाते रहे। जब आपने सजदे से सर उठाया तो आसमान से जिब्रील आए। जिब्रील फरमाने लगे हुजूर आप एक मुट्ठी कंकरों की या मट्टी की लें और यूं करके काफिरों की तरफ फेंक दें, सिर्फ एक मुट्ठी। काफिर कितने थे? 1000, मुट्ठी सिर्फ एक है। और एक तारीखी अल्फाज उस मौका पे हुजूर ने बोले थे, अहले जिक्र और अहले फिक्र, हुजूर के इन अल्फाज को आज भी दुश्मन के लिए तीरे बहदफ के तौर पे इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। हुजूर ने वो एक मुट्ठी ली और काफिरों की तरफ फेंकते हुए आपने फरमाया था शाहतिल वजूह, तुम्हारे चेहरे बर्बाद हो जाएं। और लिखा है सीरत नगारों ने और मुफस्सिरीन ने
کہ بظاہر وہ حضور کے ہتھیلی سے نکلنے والی وہ ایک مٹھی تھی خاک کی یا کنکروں کی، کوئی کافر ہزار میں سے ایسا نہیں بچا تھا کہ جس کو وہ مٹی نہ پہنچی ہو، جس کی آنکھوں میں نہیں پڑی اس کے چہرے پہ لگی، جس کے چہرے پہ نہیں لگی کم از کم اس کے نتھروں میں ضرور گئی ہے۔ اب یہ حضور کی ایک مٹھی پھینکنے کی دیر اور ساتھ جو وظیفہ آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، آج بھی غلط استعمال کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں، اگر واقعتاً آپ حق پہ ہیں اور کوئی دشمن ناجائز آپ کو تنگ کرتا ہے تو پھر شاہت الوجوہ کبھی اس دشمن کی طرف اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی ایک تسبیح دوپہر 12 بجے کر کے شاہت الوجوہ 7 دفعہ پڑھتے ہوئے کنکری اس دشمن کے گھر کی طرف پھینک دیں، اللہ رب العالمین آپ کے دشمن کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بدر کے میدان میں حضور نے دیا تھا، فرمایا شاہت الوجوہ، کالے ہو جائیں کافروں کے چہرے۔ اب حضور کی ایک مٹھی پر وہ کنکریاں یا خاک ڈلنے کی دیر تھی، سارے کے سارے کافروں نے دوڑ لگا دی، میدان شروع ہو گیا، اور پھر جو ان کا مسئلہ بنا اور ان کا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، ایک دوسرے کے قدموں تلے آنے لگے، 70 کے قریب مارے گئے، 70 کے قریب گرفتار کر لیے گئے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب آپ نے پھینکا تو وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، وہ اللہ نے پھینکا تھا۔ تعلق باللہ اتنا مضبوط کر لیجئے، ذاکرین کے لیے مثال ہے حدیث میں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے ذکر کے ذریعے میری قربت کو تلاش کرتا ہے، اتنا تلاش کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوافل کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ تو لہذا ایک وقت آئے گا کہ یہ معجزاتی معاملات آپ کے ہاتھ میں بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کسی دشمن کی طرف کوئی چیز پھینکیں تو رب کریم فرمائے تو نے نہیں پھینکی، اس میں پاور اور طاقت پیدا کرنے والی وہ اللہ کی ذات تھی۔ آپ دیکھیے ابرا جب پہنچا بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ناپاک ارادہ لے کے، ہاتھیوں کا لشکر تھا، تو قرآن مجید نے کیا گواہی دی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا سا پرندہ، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ابابیل دونوں پانچوں میں ایک ایک چھوٹا سا کنکر، یہ جتنی مسور کی دال ہوتی ہے نا، مفسرین لکھتے اتنا کنکر تھا، اور تیسرا کنکر چونچ میں لے کے جب وہ اللہ کے حکم سے نشانہ لگاتے تو پھر وہ کیا تھا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ چھوٹے چھوٹے مسور کی دال کے برابر کنکر جو تھے اللہ کریم نے وہ F-16 طیارے سے زیادہ خطرناک بنا کے ہاتھیوں کی فوج کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لہذا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ اللہ کریم آپ کے ہاتھ بن جائیں، اللہ کریم آپ کی آنکھیں بن جائیں، اللہ کریم کی طرف سے معاونت اور معیت آپ کا مقدر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ کریم مومنوں کو بہترین بدلہ دیں۔ کتنا بہترین بدلہ؟ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، موسم کی شدت ہوتی ہے تو میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کر دوں۔ کتنا بہترین بدلہ ملا؟ سیدنا حارثہ بن زید رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ جب میدان بدر سے فارغ ہو کے مدینہ پہنچے تو ان کی اماں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ ماں کا اپنا ایک انداز ہے، ممتا کی شفقت ہے، لیکن ان صحابیات کے اندر ایمان کا لیول چیک کیجئے وہ کتنا بلندی پہ تھا۔ آ کے عرض کرنے لگیں اے نبی اللہ، میرے بیٹے کے متعلق مجھے اللہ سے خبر دلوا دیجئے کہ اگر تو میرا بیٹا
اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں اس کی شہادت قبول ہو گئی، تو پھر تو میں اس کو یاد کروں، وگرنہ اگر خدا نخواستہ اس کا کہیں اور مقام ہے تو میں کیوں پھر اس کا نام لوں؟ اس سے ایک اور سبق ملتا ہے۔ یہ دیکھیے، بیٹا صحابی ہے، ماں صحابیہ ہے، بیٹا بدر کے میدان میں جام شہادت نوش کر گیا، اور ماں ابھی بھی قبولیت کا لیول پوچھتی پھر رہی ہے۔ ہم 2 نمازیں ادا کر کے، ایک حج اور ایک عمرہ کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم نے اپنے سروں پہ اٹھا رکھا ہے، اور اسلام نعوذ باللہ شاید صرف ہماری وجہ سے زندہ ہے اور باقی ہے۔ ادھر دیکھیے، جب بھی عمل کیجئے نیک، اہل اللہ ایک مثال دیتے ہیں میرے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ جب نیکی کر لیں تو اس سے زیادہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے آخر میں ایک ترلا یہ بھی مار لیا کریں۔ فار ایگزامپل، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو آخر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کے ایک التجا اللہ کی بارگاہ میں ضرور کیا کریں کہ میرے مالک، جو عبادت کی تیرے شیان شان تو نہیں ہے، لیکن اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ یہ ترلا ضرور مار لیا کریں۔ آج کل ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زبان زد عام ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے۔ یہ عام آپ ایک مسجد اگر بنائیں تو حضور نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کرے، باپ معمار مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کر کے آخر میں کیا التجا کرتے ہیں؟ جو پہلا ترلا اور منت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ یہ تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اس لیے ہر عبادت کے آخر میں یہ منت ضرور کر لیا کریں کہ اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو اس ماں سوال کرتی ہے حارثہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، حضور مجھے بتا دیجئے میرے بیٹے کا کیسا انجام ہوا بدر کے میدان میں؟ حضور مسکرا کے فرمانے لگے، جنتیں تو کئی ہیں، جنتیں تو کئی ہیں، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ ویسے تو ایک جنت عدن ہے، ایک جنت الماوا ہے، ایک جنت رضوان ہے، ایک جنت نعیم ہے، ایک جنت خلد ہے، ایک جنت الفردوس ہے، کئی جنتیں ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اس دکھیارن ماں کو، یاد رکھو جنتیں تو بڑی ہیں، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ جنتیں تو بڑی ہیں لیکن تیرا بیٹا جنت الفردوس، اور جنت الفردوس وہ ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ اللہ کے عرش کی چھاؤں پڑتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ تھی جو اللہ کریم نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مومنین کو بہترین انعام دیا جائے۔ اور کتنا بہترین انعام! بدر کی لڑائی میں جو 313 یا 2.5 پونے 300 بچے ملا کے ٹوٹل جو 313 کی اکاؤنٹنگ بنتی ہے، بدر کے میدان میں جنہوں نے حصہ لیا، آسمان سے یہ وحی نازل ہوئی تھی، میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ بھی کرو، اللہ نے جنت تمہارے لیے واجب فرما دی ہے۔ یہ ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ مومنین کو بہترین انعام دینا چاہتے ہیں، ریوارڈ مل رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ذالکم، اب کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ ہے بات۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی تدبیروں کو ناکام بنانے والے ہیں۔ تم یہ منہ بسورتے ہوئے آئے تھے، تم گھمنڈ اور غرور میں آئے تھے کہ ہم 1000 ہیں اور ہم مسلمانوں کا کلا کما کر کے صفحہ ہستی سے اسلام کا نام مٹا دیں گے۔ یاد رکھو ان تستفتحوا، اگر فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، اس سے اچھا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ اس سے اچھا اور کیا؟ سرکاری رزلٹ اناؤنس ہو گیا تھا، غیر سرکاری نہیں، حتمی رزلٹ اناؤنس ہو گیا تھا کہ اللہ کریم نے کافروں کو قید کروا دیا،
مار دیے ان کے 70 سے زیادہ سردار۔ فرمایا اگر فیصلہ چاہتے ہو فقد جاءکم الفتح، اس سے بہتر اور فیصلہ کیا آنا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، او کافرو اگر تم بعد آ گئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پلٹو گے نعود، پھر ہم بھی واپس پلٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، یاد رکھو آج تو 1000 کی تم کراؤڈ لے کے آئے ہو، تم اس سے بھی زیادہ جمعیت لے کے آ جاؤ، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، وہ تمہارے قطعی کسی کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، جب حضور ہجرت کا سفر فرما رہے تھے تو غار ثور میں ٹھہرے تو کافر دشمن دروازے پہ پہنچے، سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ مومنین کا حق بنتا ہے اللہ کے اسم ذات کے ذریعے اللہ کے قرب کے متلاشی رہیں، رب کی رحمتیں ان کا مقدر ہو جائیں گی۔ یہ اپنے دل اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لیں، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ان کو نصیب ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیں اور غزوہ بدر کا تذکرہ بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا کہ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے احکامات کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کے رب کریم ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما دیں، مالی پریشانیوں کو حل فرما دیں اور اللہ کریم ہماری اولادوں کو نیک فرما دیں، مشکلات کو آسان فرما دیں، ہم سب کی دلی حاجات کو اللہ پورا فرما دیں، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیں۔